عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور سے جان چھڑانے کی کوشش کیوں کی؟ ایک عہدے سے تو عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیا، ابھی ایک اور عہدہ بڑا اور تگڑا عہدہ وزارت اعلیٰ کا علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے، اس سے عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کی جان چھڑوانا تو چاہتے ہیں، مگر کیوں اور کیا چھڑوا سکیں گے؟ ایک تو یہ معاملہ کہ اب دھمکی دی گئی ہے کہ پی کے سے ایک حملہ، نیا حملہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور پنجاب کے راستے بند کر۔ پی ٹی آئی 8 فروری کو لاہور میں جلسہ کیوں کرنا چاہتا کہ نیب نے ملک ریاض کی گرفتاری کے لیے حوالگی کے لیے باضابطہ کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ میں نے آج آپ کے سامنے راز کی باتیں رکھنی ہے، اور راز کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے علی امین گنڈاپور سے جان چھڑانے کی کوشش کیوں کی ہے۔ ایک عہدے سے تو عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو ہٹا دیا، ابھی ایک اور عہدہ یعنی بڑا اور تگڑا عہدہ وزارت اعلیٰ کا علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس ہے، تو اس سے عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور کی جان چھڑوانا تو چاہتے ہیں، مگر کیوں اور کیا چھڑوا سکیں گے؟ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا معاملہ یہ کہ اب دھمکی دی گئی ہے کہ پی کے سے ایک حملہ، نیا حملہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ اور پنجاب کے راستے بند کرنے کی، تو اس دھمکی کے ساتھ ساتھ ایک نیا بندوبست بھی کر لیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ تو وہ بندوبست علی امین گنڈاپور کے حق میں ہے یا وہ بندوبست جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے؟ دو چیزیں نا، ایک تو عمران خان کے خلاف یا تحریک انصاف جو ایک نئی ایجیٹیشن یا نیا جو تصادم کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، نئے لشکر لا کر اسلام آباد پر حملہ کرنا چاہتی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے یہ بندوبست ہے، ایک تو معاملہ الگ، لیکن دوسرا یہ کہ کیا وہ علی امین گنڈاپور کے لیے سپورٹیو ہوگا؟ علی امین گنڈاپور، عمران خان صاحب تو اس کو اب چاہتے ہیں کہ وہ اپنا نہ رہیں وزارت اعلیٰ پر، لیکن ظاہر عمران خان صاحب کے بس میں بھی کافی ساری چیزیں نہیں ہیں اور فوری طور پر ان کے لیے کرنا بھی ممکن نہیں ہے، تو کچھ قوتیں ہیں جو علی امین گنڈاپور کو مضبوط اور تگڑا کرنا چاہیں گی۔ تو یہ نئی تبدیلی ہے، اس کا کیا تعلق ہے سارے معاملے سے؟ پی ٹی آئی 8 فروری کو لاہور میں جلسہ کیوں کرنا چاہتی ہے جبکہ ان کو پتہ ہے کہ لاہور میں وہ جلسہ نہیں کر سکیں گے؟ یہ ساری راز کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے ملک ریاض صاحب۔ ملک ریاض صاحب کے معاملے میں پھر ایک خبر آئی ہے کہ نیب نے ملک ریاض کی گرفتاری کے لیے حوالگی کے لیے باضابطہ کارروائی شروع کر دی ہوئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت کے ساتھ رابطہ کر لیا ہے، کورسپونڈنس شروع کر دی ہے۔ تو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ایک تو اعلان کر دیا گیا کہ جی ملک ریاض کو پاکستان واپس لانے کے لیے کارروائی کے لیے کہہ دیا گیا ہے متعلقہ ادارے ایف آئی اے کو، لیکن اب جو خبر آ رہی ہے وہ خبر کتنی ٹھیک ہے؟ کیا واقعی ایسا کر دیا گیا ہے یا اس میں کچھ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے خبر میں؟ تو یہ سارے معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، اور آغاز سیدھا علی امین گنڈاپور صاحب سے کرتے ہیں۔ میں نے کل رات کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے لاہور میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کہا کہ جی میرے بہنوئی کے پلاٹ پر قبضہ تھا، اور میں نے پولیس کو کہا تھا کہ جی قبضہ چھڑوا دیں، تو پولیس قبضہ نہیں چھڑوا سکی تھی۔ پھر اس کے لیے انہوں نے اسپیشل سی سی پی او کا تبادلہ کیا اور عمر شیخ صاحب کو لے کر آئے، اور عمر شیخ صاحب نے قبضہ منٹوں میں چھڑوا دیا، واگزار کروا دیا پلاٹ، اور پھر اس کے بعد عمر شیخ صاحب کو بھی انہوں نے تبدیل کر لیا، چینج ہو گئے عمر شیخ صاحب بھی۔ تو عمران خان صاحب پولیس کے ذریعے اپنے بہنوئی کا پلاٹ پہلے واگزار نہیں کروا سکے تھے، لیکن بعد میں ہو گیا، لیکن اب وہ علی امین گنڈاپور سے صوبہ واگزار کروانا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن ہے اور کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کو طرح طرح کی خبریں میڈیا میں آپ کو مل رہی ہوں گی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون کے دوست جو ہے وہ جس کو پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی اپنا بدنامی سمجھ کر جس خبر کو شیئر کر رہے تھے میڈیا کی، اس خبر کو بیسیکلی وہ خبر تھی نہیں۔ پہلے تو وہ عمران خان کی بدنامی نہیں، اس سے تو عمران خان صاحب کی نیک نامی ہوتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب کے لیے خبر آئے اندرونی کہانی جناب علی امین گنڈاپور کی اور عمران خان کی ملاقات کی، اندرونی کہانی، کیا اندرونی کہانی سامنے آئی؟ عمران خان نے کہا کہ جی کرپشن، میں تنگ آ گیا ہوں تمہاری کرپشن سے، تم حکومت نہیں کر رہے، تم تو تباہ و برباد کر رہے ہو صوبے کو، اس لیے میں نے کمیٹی بنا دی ہے، بندے بنو اور صوبے میں حکومت کرو، اور سارا کا سارا فوکس حکومت پر دو اور ادھر ادھر مت بھٹکو، عمران خان نے کہا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے کمیٹی بھی بنا دی علی امین گنڈاپور پر نظر رکھنے کے لیے، تاکہ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ کرپشن نہ کرے۔ یہ نرا جھوٹ ہے، نرا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب علی امین گنڈاپور سے یہ ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہے کہ صوبے میں گورننس کی طرف توجہ دو۔
عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ لگایا ہی اس لیے تھا کہ گنڈا پور ذرا شوشا کرتے ہیں، بال چال ہناتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں، بڑی بھڑک مارتے ہیں، بھڑک مار کے پھر بھاگ بھی جاتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ ان کے اپنے کزن ہیں، میرے دوست گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اپنا ناچنے والا گھوڑا ہے، دوڑنے والا گھوڑا نہیں ہے، علی امین گنڈا پور کے لیے انہوں نے کہا۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب تو طرح طرح کی چیزیں چل رہے تھے۔ علی امین گنڈا پور کو منع کیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ اسلام آباد پر بار بار حملے بند کر دو۔ 24 نومبر کو اور اس سے پہلے 4 اکتوبر کو جب عمران خان صاحب کے کہنے پر علی امین گنڈا پور آئے اسلام آباد، اور 5 اکتوبر کو ڈی چوک سے پیچھے نکل گئے، ڈی چوک تک پر نہیں آئے، چلے گئے کے پی کے ہاؤس، کے پی کے ہاؤس سے لاپتہ ہو گئے۔ 30 گھنٹے کے بعد کے پی کے اسمبلی میں پشاور میں سامنے آئے تھے، 12 اضلاع میں ٹاپتا ہوا پہنچا ہوں، وہ جو ڈرامہ علی امین گنڈا پور نے کیا تھا۔ اس وقت بھی علی امین گنڈا پور صاحب کو سمجھایا گیا تھا کہ نہ کہا اس طرح نہ کر، یہ ملک ہے، مذاق نہیں ہے کہ تم روزانہ وزیر اعلیٰ کے طور پر صوبے کی مشینری لے کر آؤ اور آ کر وفاقی دارالحکومت پر حملہ کرو اور اعلان کرو کہ جی میں اڈیالہ جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کرواؤں گا۔ ایسا نہیں چلے گا۔ گنڈا پور صاحب وعدہ کر کے چلے جاتے اور کہتے میں عمران خان کو جا کر سمجھاتا ہوں، پھر جاتے اور عمران خان صاحب جو کہتے اس پر عمل کرتے۔ پھر 24 نومبر آپ نے دیکھا، 24 نومبر کو بھی وہ لشکر لے کر اسلام آباد میں داخل تو ہو گئے، ساری رکاوٹیں ختم کی، تماشا بنا رہا ملک۔ 3 دن 4 دن ساری موٹر ویز بند رہی، پنجاب کے بڑے بڑے شہر بند رہے، ملک کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا۔ پھر علی امین گنڈا پور صاحب کو آخری وارننگ دی گئی، تگڑی وارننگ، یہ کہ جناب ایک تو دہشت گردی کا معاملہ، آپ نے کئی بار ڈی جی آئی ایس پی آر سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس کے ایشوز ہیں، گورننس کی جو خامیاں ہیں وہ ہمارے جوان اپنے خون سے دھو رہے ہیں، اس کا تدارک کر رہے ہیں اپنے خون سے۔ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بار بار پریس کانفرنسز میں کہا۔ وہ کس کی گورننس ہے؟ علی امین گنڈا پور کی۔ علی امین گنڈا پور کس کے کہنے پر گورننس پر توجہ نہیں دے رہے تھے؟ وہ صوبے کے وسائل لشکر کشی پر استعمال کر رہے تھے عمران خان کے کہنے پر۔ عمران خان کی بہن روبینہ خان نے ٹویٹ کیا بشرا بی بی کی رہائی کے بعد، جب وہ کے پی کے جا کر بیٹھی، گزشتہ رہائی جو تھی، اب تو اندر ہے دوبارہ جیل میں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ جا کر سیاست میں بھی ملوث ہیں، کے پی کے جا کر بیٹھ گئی ہیں، وہاں پھر انہوں نے وہی کارنامے شروع کر دیے، وارداتیں ڈالنا شروع کر دی ہیں، اسی طرح کی کرپشن شروع کر دی ہے جس طرح کی کے پی کے پنجاب میں کرتی تھی بزدار کے دور میں۔ وہاں پر بھی ان کو ایک فراگوگی مل گئی ہے، یہ عمران خان صاحب کی بہن نے کہا تھا، اور عمران خان کی بہن نے اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ کرپشن کر رہی ہے۔ بشرا بی بی کی کرپشن پر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر نے وزیر اعظم عمران خان کو ایک فائل پکڑائی تھی کہ جناب یہ دیکھو کیا کارنامے ہو رہے ہیں، کیا وارداتیں ڈال رہی ہیں آپ کے اہلیہ۔ ملک ریاض کے ساتھ ان کا کنیکشن، ملک ریاض سے ہیروں کے ہار لینا، 5-5 کیرٹ کی انگوٹھیاں لینا، پلاٹ لینا، زمینیں لینا، سارا کچھ اس میں تھا۔ عمران خان نے کیا کیا تھا؟ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہٹوا دیا تھا، بشرا بی بی کے خلاف انہوں نے بات سننا گوارا نہیں کی تھی۔ علی امین گنڈا پور کے متعلق اور عمران خان صاحب کے متعلق اب جو خبر آ رہی ہے کہ جی عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو کہا ہے کہ جا کر گورننس کرو، کرپشن ختم کر دو، ایسا عمران خان نے نہیں کہا۔ عمران خان نے کہا کہ جی دوبارہ ہم نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، مجھے لارا لگایا گیا، 26 نومبر کے بعد ایک ماحول گرم ہو رہا تھا، گولی کیوں چلائی یہ وہ سارا، لیکن تم لوگوں کے کہنے پر یا مذاکرات کی طرف جو میں گیا تو مذاکرات سے تو کچھ نہیں ملا، ہم تو کمزور ہو گئے، تو اب دوبارہ تگڑے بنو، طاقت پکڑو اور اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرو اور راستے بند کر دو کے پی کے۔ وہ جو جنید خان بات کر رہے ہیں، جنید اکبر خان صاحب، یہی عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو بھی کہا، اور گنڈا پور نے ہاتھ جوڑ دیے کہ نہیں، اب نہیں۔ عمران خان گورننس نہیں چاہتے صوبے میں کڑوس چاہتے ہیں، عمران خان صوبے میں انتشار چاہتے ہیں، وہاں پر دہشت گردی ہے۔ عمران خان نے ایک بار آپ ان کے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے بغیر اگر مگر چونکہ چنانچہ کے دہشت گردی کی مذمت کی ہو تو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے شہری شہید ہوتے ہیں، پولیس تھانوں پر حملے ہوتے ہیں، عمران خان صاحب اس کی مذمت نہیں کرتے، کیونکہ عمران خان صاحب کو وارے میں ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار رہے۔ ان کی حکومت تو ہے، ان کی حکومت کو کوئی ہٹانا بھی نہیں چاہتا،
تو لہٰذا کے پی کے اندر دہشت گردی بھی ہو، بدامنی بھی ہو، اور وہ ان کے بارے میں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب دہشت گردی ہوگی، بدامنی ہوگی، تو عمران خان کی مخالف پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ وہاں پر کام نہیں کر سکیں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہاں پر اس طرح جس طرح ماضی میں کیا کرتے تھے اپنے جلسے، وہ نہیں کر سکتے، ان کو دھمکیاں ملتی ہیں، کیونکہ عمران خان کی کہیں نہ کہیں انڈرسٹینڈنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ، ان ایلیمنٹس کے ساتھ جو صوبے میں انتشار پھیلا رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب نے گنڈاپور کو کہا ہے کہ گورننس ٹھیک کرو اور کرپشن ہو رہی ہے، مجھے شکایتیں مل رہی ہیں۔ مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں، جن کو فرا گوگی کہا عمران خان کی بہن نے، ان کا لائسنس منسوخ ہے، معطل ہے۔ بلکہ کل بھی عدالت میں ان کو کہا گیا کہ وہ آئی اور ان کو پابندی لگا دی گئی اڈیالہ میں ان کے داخلے پر جج کی طرف سے کہ نہیں، آپ نہیں آ سکتی، آپ کا لائسنس جب تک اس کا جا کر بندوبست کریں۔ عمران خان نے کہا کہ جی میں جج کو کہا کہ جی یہ میری فوکل پرسن کے طور پر آئیں گی، ان کو آنے دیا جائے۔ کون سا ایسا، یعنی جن کے خلاف علی امین گنڈاپور نے کرپشن کے الزامات لگائے، عمران خان صاحب اب ان کو فرنٹ پہ لا رہے ہیں۔ وہ الزامات ٹھیک تھے یا غلط تھے، وہ ایک الگ بات ہے۔ جنید اکبر نے جو حامد میر کو انٹرویو دیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم اب ہارڈ لائنر کو سامنے لا رہے ہیں، گورننس ایشو نہیں ہے، گورننس ایجنڈا ہی نہیں ہے عمران خان صاحب کا۔ عمران خان کا ایجنڈا ہے کہ کسی طرح صوبے کے وسائل، جس طرح 26 نومبر کو آپ نے دیکھا تھا نا، پہلے تو آتے تھے واپس چلے جاتے تھے، وفاقی حکومت کچھ نہیں کہتی تھی، ادارے کچھ نہیں کہتے تھے۔ 26 نومبر کو جب یہ ڈی چوک کے قریب پہنچے اور پھر جب گولی چلی اور سب گاڑیاں چھوڑ کر بھاگ گئے، تو کے پی کے کی گاڑیاں، صوبے کی جو فائر بریگیڈ کی گاڑیاں تھیں، ریسکیو 222 کی ایمبولینس تھی، پولیس کی گاڑیاں تھیں، سرکاری گاڑیاں تھیں، ساری وہاں چھوڑ کر چلے گئے، اور پرائیویٹ جو ٹرانسپورٹ تھی جو لے کر آئے تھے وہ بھی وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ پھر عدالتوں سے کے پی کے حکومت کو وہ گاڑیاں دی گئیں کہ آپ کی سرکاری گاڑیاں آپ لے جائیں۔ پشاور میں ایک آگ لگی تھی ٹشو بنانے والی فیکٹری میں، فائر بریگیڈ تھی نہیں پشاور ریجن کی، پھر باہر سے منگوانی پڑی کے پی کے دوسرے علاقوں سے، کیونکہ پشاور ریجن کی فائر بریگیڈ ساری تو علی امین گنڈاپور اسلام آباد میں ضبط کروا گئے تھے۔ تو عمران خان وہی کچھ چاہ رہے تھے کہ بھئی صوبہ جو ہمارے پاس ہے، مضبوط مورچہ جو ہے وہ مجھے دیں دوبارہ، تاکہ میں اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت پر اور ریاست پر دباؤ بڑھا کر اپنے لیے ڈیل لے سکوں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ اب کوئی اور طریقہ کر لیتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اب ان کو عمران خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر تو تیار ہے بیٹا، کسی بھی دن میں تم سے استعفیٰ لے لوں گا۔ جس دن عمران خان صاحب کا حساب کتاب مکمل ہو گیا، جنید اکبر کو انہوں نے اس ڈیوٹی پر لگا دیا ہے کہ بھائی کام کرو، اپنے جو گروپس ہیں ختم کرو اور نمبر پورا رکھو، تاکہ گنڈاپور سے ریزائن لے کر یا گنڈاپور کے خلاف تحریک عدم اعتماد لا کر اس کو فارغ کرے اور اپنی مرضی کا کوئی اور سی ایم لگائے، اور وہ کوئی سی ایم ہوگا نام کا، اور پارٹی کی جو ہارڈ لائنر ہے قیادت وہ چلائے گی صوبے کے معاملات۔ اب یہ سارا کچھ کیونکہ یہ سارے معاملات تو جیل میں چل رہے تھے نا، یہ سارا کچھ پتہ کرنے والوں کو، جنہوں نے عمران خان جن کے لیے کہتے ہیں یا پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو اپنا آزادانہ ملاقات نہیں کرنے دیتے، ملاقات تو کنٹرول ماحول میں ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب سے جو مذاکراتی کمیٹی کہتی رہی نا، کنٹرول ماحول میں مذاکرات کروائے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو ہمیں تو ایسے مذاکرات چاہیے جہاں جن کو نہ کوئی دیکھ رہا ہو، نہ سن رہا ہو، نہ ریکارڈنگ ہو رہی ہو۔ تو کہیں نہ کہیں تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ منصوبہ یہ ہے۔ تو پھر انہوں نے آئی جی بدل دیا، حالانکہ پچھلا آئی جی جو اختر حیات گنڈاپور، وہ بھی کوئی علی امین گنڈاپور کے ساتھ اس طرح تعاون نہیں کر رہا تھا، لیکن بہرحال کسی نہ کسی شکل میں کر لیتا تھا۔ لشکر کشی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ لیکن اب وہ جو ذوالفقار حمید کو آئی جی کے پی کے مقرر کیا گیا، وہ سارا کا سارا فیڈ وفاقی حکومت سے کنٹرول ہوگا۔ علی امین گنڈاپور کو تو اب وہاں پر جو صوبائی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو تو کہہ دیا گیا کہ گنڈاپور کی آپ نے بات نہیں ماننی۔ چیف سیکرٹری کے معاملے پر علی امین گنڈاپور اور کے پی کے حکومت پہلے ہی چیختی رہی ہے کہ جی چیف سیکرٹری ہماری مرضی کا نہیں دیا گیا۔ تو اب آئی جی وہ جو دھمکی دی گئی کہ ہم اسلام آباد پر چڑھائی کریں گے اور راستے بند کر دیں گے کے پی کے پنجاب کی طرف جانے والے، تو اس کے بعد یہ نئی چیزیں، نئے تبادلے ہوئے، کیونکہ پلاننگ تو ہو رہی تھی، اعلان تو پرسوں ہوا ہے، پلاننگ پہلے سے ہو رہی تھی۔
تو اس کی وجہ سے ساری تبدیلی اور ساری چینجنگ آئی ہیں۔ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تو پارسا ہے، جی عمران خان کہہ رہا ہے کہ کرپشن مجھے نہیں چاہیے، بھائی عمران خان صاحب تو کرپشن میں نہاتے ہیں، لہریں گننے والے، جہاں موقع ملتا ہے وہاں کرپشن کرتے ہیں، جہاں موقع ملتا ہے۔ ان کی زندگی، مطلب آپ ان کا ایک انٹرویو ہے نا، یہ قرضے میں ڈوبا ہوا تھا، جوا کھیلا، جوا کھیل کر اپنا قرضہ اتارا۔ پیسہ آنا چاہیے، کس شکل میں آتا ہے، عمران خان صاحب خود کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ معاملہ بڑا سیدھا سادہ کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو بشریٰ بی بی کے آنسو دیکھ کر اور پھر علی امین گنڈاپور کے اس انکار سے کہ یار اب اس طرح ہم اسلام آباد کی طرف چڑھائی نہیں کر سکتے اور اب ہم تھوڑا سا ٹائم دیں صوبے میں گورننس کو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ گزشتہ کافی دنوں سے علی امین کل بھی ایک جیل ریفارمز کی ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے، تو وہ آپ کو اب اس طرح بھڑک بازی علی امین گنڈاپور کی زبان سے آپ نہیں سن رہے ہیں۔ وہ تھوڑا عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں، کچھ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، وہ پہلے کی طرح نہیں ہے میں نہیں چھڈاں گا جی، اڑا دیں گا، اس طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب کو سائیں لوگوں نے کہا کہ بھائی نہیں، ایسے نہیں چلنا۔ تو یہ کہانی ہے ٹوٹل عمران خان صاحب کی۔ اب 8 فروری کو جو لاہور کا جلسہ ہے، اب لاہور کے جلسے میں پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ اجازت بھی نہیں ملے گی مینار پاکستان پر۔ حکومت نے اجازت دینی ہے تو جا کر کسی مویشی منڈی کی اجازت دے گی، کانا کاچا کی یا کدھر کی، تو وہ پی ٹی آئی وہاں پر جلسہ کرنے سے انکار کر دے گی۔ تو ان کو پتہ ہے کہ اس دن کم از کم ایک دن ہماری صرف کال پر، جلسے کے اعلان پر شہر میں ذرا پرابلم ہوگی، شہر کو جگہ جگہ بند کر دیا جائے گا۔ لیکن اس بار مجھے نہیں لگ رہا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ اس بار ہو سکتا ہے مینار پاکستان کے آس پاس تھوڑی سی رکاوٹیں ہوں، ادروائز وہ نہیں ہوگا جو 24 نومبر کی کال پر ہوا تھا۔ تو یہ پی ٹی آئی کی پلاننگ ہے۔ یہ ضرور ہے کہ 8 فروری کے یوم سیاہ سے قبل ذرا سختیاں کی جائیں موٹر ویز پر، ہائی ویز پر اور شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر۔ اچھا جی، اب دوسری خبر ہے اور میں اس خبر میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، وہ ہے اپنا ملک ریاض کے متعلق ڈان نے خبر رپورٹ کی ہے۔ ڈان بڑا کریڈیبل ادارہ ہے اور اس میں کہا گیا کہ جی نیب نے ملک ریاض اور ان کے صاحبزادے علی ملک کو متحدہ عرب امارات سے واپس لانے کا عمل شروع کر دیا ہے، اور نیب حکام نے ملک ریاض اور ان کے بیٹے کی حوالگی کے لیے اماراتی حکام سے رابطہ کر لیا ہے۔ چند دن قبل یہ نیب نے پریس ریلیز جاری کیا تھا باضابطہ، اس میں کہا گیا تھا کہ جی ملک ریاض مفرور ہیں پاکستان میں، انہوں نے پشاور، جامشورو، کراچی زمینوں پر قبضے کیے ہوئے ہیں، عدالتوں سے مفرور ہیں پاکستان کی، اور ان پر یہ تھا کہ انہوں نے دبئی میں جو پروجیکٹ شروع کیا ہے اس پروجیکٹ میں کوئی پاکستانی انویسٹمنٹ نہ کرے ورنہ ان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ چلایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ 190 ملین پاؤنڈ سے جڑا ہے سارا کچھ۔ اب یہ جو خبر ہے، یہ خبر ذرا کمپلیٹ نہیں ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا، کمپلیٹ نہیں ہے۔ نیب براہ راست کسی بھی عالمی فورم پر نہیں جا سکتا ریڈ وارنٹ کے لیے یا کسی مجرم کو یا ملزم کو حوالے کرنے کے لیے پاکستان کے، اس کے لیے ایف آئی اے کے ذریعے اس کو جانا پڑے گا۔ تو پہلی جو پریس ریلیز تھی اس میں کہا گیا تھا کہ ایف آئی اے کو کہہ دیا گیا ہے کہ ملک ریاض کو پاکستان حوالے کرنے کے لیے وہ اماراتی حکام سے رابطہ کریں۔ تو یہ اس میں ایک چیز ہے، لیکن ایک چیز یعنی ایک چیز جو اضافی جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے۔ اگر خبر ٹھیک ہے تو پھر ایف آئی اے کے ذریعے پاکستان کے حوالے کروایا جا سکتا ہے ملک ریاض صاحب کو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ملک ریاض صاحب جو ہے نا وہ اب ظاہر زیر عتاب ہیں اور وہ ڈبل گیم کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، اپنے سابق سرپرستوں کے ساتھ بھی، چاہے وہ آصف زرداری ہوں چاہے نواز شریف صاحب ہوں۔ عمران خان صاحب کو مضبوط کیے جا رہے تھے۔ کل پرسوں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کراچی کے تاجروں کو کہ بھئی آپ عمران خان کی محبت میں تو آپ بڑے گرفتار تھے، ان کے ساتھ تو آپ نے بڑا یارانہ رکھا ہوا تھا۔ تو پاکستان کا جو یہ سرمایہ دار تھا وہ عمران خان کے اوپر بڑا خرچ کر رہا تھا۔ اس کے پیچھے ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا مسلسل عمران خان کے لیے ان کو پش کرنا اور پھر ان کی اپنی محبتیں ہوگی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ تو ملک ریاض نے آصف زرداری صاحب کو بھی عمران خان کے معاملے پر کئی بار انکار کیا۔ تو اب وہ ملک ریاض جو ہے ان کے خلاف ایکشن تو ہوگا۔ اگر وہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی گواہی دے دیتے ہیں تو پھر شاید بچت ہو جائے، ورنہ پھر ملک ریاض کے خلاف، اور ملک ریاض جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کو ہتھیار بنا کر یا وہ جو
لاکھوں انویسٹرز ہیں، ان کو جن کو وہ ممبر کہتے ہیں ان کو ہتھیار بنا کر ذرا ریاست کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ متحدہ عرب امارات جہاں پر وہ $20 ارب کی کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہاؤسنگ سوسائٹی اس میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں مقامی کسی کمپنی کے ساتھ، تو پھر وہ کس طرح ملک ریاض کے اگینسٹ پاکستان کی حکومت کی کوئی عرضی یا درخواست سنیں گے؟ یہ بھی بڑا سوال ہے۔ لیکن نیب جو خبریں باہر لا رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ معاملہ سنجیدہ ہے۔ اگر ملک ریاض صاحب نے ڈیل کر لی تو بچت ہو جائے گی، نہیں کریں گے تو پھر خط پر خط تو لکھا جا سکتا ہے UAE کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔